حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری وقت ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ بیمار ہیں، فرماتے ہیں میں نے معمول کے مطابق ایک دن اللہ کے پیغمبر کو نماز کے لیے بیدار کیا، باہر تشریف لے گئے، مگر آپ کی حرکات و سکنات میں روزمرہ جیسی چستی تھی آج نہیں ہے۔ سر درد کی شکایت فرما رہے ہیں، مجھے فرمایا کہ میں آپ کی پیشانی پہ ہاتھ رکھوں کہ دیکھوں کہیں آپ کو بخار تو نہیں ہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی پیشانی تو گرم ہے، آپ آرام فرمائیں، لیکن آپ میرے ساتھ مسجد جانے پر اصرار کر رہے تھے، جب آپ چلنے لگے تو آپ نکاہت محسوس کر رہے تھے، کمزوری، میں نے بازو تھام لیا اور میں نے آپ کو اپنے ساتھ لگا کر میں نے چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے آپ اچانک رک گئے اور فرمانے لگے بلال تمہیں یاد ہے جب ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی اس دن بھی ہم ایسے ہی چل رہے تھے، لیکن اس دن میں نے تمہیں سہارا دیا ہوا تھا۔ یہ کہہ کر آپ ہنس پڑے، میں نے بھی ہنستے ہوئے کہا میرے محبوب، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ تو 22 سال پہلے کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں بلال یہ کل کی بات ہے۔ حضرت بلال کہتے یہ ہماری آخری ملاقات تھی اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد حضرت بلال سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے حجرہ کے سامنے چپ چاپ بیٹھے روتے رہتے۔ آپ کی مفارقت کا صدمہ انہوں نے اتنا محسوس کیا وہ پاؤں پر کھڑے ہونے کی سخت نہ کر رہے تھے، چل نہیں سکتے تھے، وہ ایک سراپا تصویر غم ہو کے بلال رہ گیا۔ ابھی تدفین ہوئی نہیں تھی، اذان کا وقت ہو گیا، لوگوں نے سیدنا بلال کی طرف دیکھا، بلال اذان دے، لیکن بلال کو تو وہ ذات نظر ہی نہیں آ رہی تھی، کیسے اذان دے؟ انہیں اذان دینے سے انکار کر دیا، فرمایا میں حضور کے بعد اب کبھی اذان نہیں دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اب دل میں وہ سکت اور ہمت ہی نہیں رہی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گرامی اتنی اونچی آواز سے لے سکوں۔ پہلے جب ان کا نام لیتا تھا وہ سامنے نظر آتے تھے، لیکن اب انہیں کہاں تلاش کروں گا؟ یہ کہنا تھا، آنکھوں سے آنسو کا سیلاب بہ نکلا، زار و قطار رونے لگ گئے۔ صحابہ نے سیدنا بلال کو روتے دیکھا تو وہ بھی زار و قطار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں رونے لگ گئے حضرت بلال کے انکار پر۔ اب صحابہ نے سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ سے عرض کی وہ اذان دے، چنانچہ انہوں نے اذان دی، اس کے بعد وہی اذان دیتے رہے۔ سیدنا بلال نے پھر کبھی اذان نہیں دی، کیونکہ بلال اندر سے ٹوٹ چکا تھا، ان کی ساری صلاحیتیں منجمد ہو گئی تھیں۔ جب دل ٹوٹ جائے تو پھر جننا مشکل ہوتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے ایک روز حضرت علی المرتضیٰ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے اصرار کے ساتھ بلال کو مسجد نبی کی چھت پہ چڑھایا، لیکن بلال کو دیکھا کہ ٹانگیں ساتھ نہیں دے رہی، دونوں نے سہارا دیا۔ حضرت بلال نے اللہ اکبر ہی کہا تھا، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گئے اور اذان نہ کہہ سکے۔ 4 مرتبہ اذان شروع کی، چاروں مرتبہ ایسا ہوا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر بیشتر لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ کر ادا کے کرتے تھے۔ آپ سامنے ہوتے یا پاس ہوتے تو آپ اشارہ سے ان کی رسالت و نبوت کی شہادت دیتے تھے، لیکن اب وہ ذات سامنے نہ تھی، اس وجہ سے آنکھوں سے آنسو کا سیل رواں جاری تھا، ذہن دل زبان ساتھ میں دے رہے تھے۔ صحابہ نے ترس کھا کر مسجد نبی کی چھت سے نیچے اتار لیا، اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مفارقت میں جدائی میں اکثر افسردہ اور غمگین رہتے تھے۔ بلال مدینہ کی گلیوں میں چلتے رہتے تھے، گھومتے اور یہ کہتے رہتے تھے، لوگو تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے دوست کا پتہ بتا دو، یہاں تک کہ آپ مدینہ طیبہ کو ہمیشہ کے لیے۔ بلال پھر چھوڑ گئے۔